اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے بیان سکھایا۔ آج ہم سورۃ الرحمن جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 55 ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کی آپ نے 1 سے لے کے 4 تک اس کی جو آیات کی تلاوت سنی۔ پہلے ہم تھوڑا سا سورۃ الرحمن کا انٹروڈکشن آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت جو انداز بیان ہے اس کے لحاظ سے سب سے خوبصورت صورت ہے۔ اس کا انداز بیان بہت ہی منفرد ہے، اور اس کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے دنیا میں، اور عام جو ہمارے مسلمان ہیں اس صورت کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اس کی تلاوت جو اس کا انداز بیان ایسا ہے کہ ہر کوئی جو اس کو سنتا ہے وہ اس سے کہہ لیں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس سے لازم اس کو داد دیتا ہے۔ جو اس کا انداز بیان ہے، جو اس میں جو ریپیٹیشن ہے، جو ایک آیت ہے اب یہی آلاء ربی کو ماتو کا زیبان، یہ جو آیت ہے یہ اس سورہ میں 31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس کا انداز جو دوسری صورتوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کو آپ شاعری بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ یہ ایسا انداز ہے کہ بالکل آپ کو آپ کے اوپر سحر کے اندر آپ کے اوپر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز کے یعنی کہ اس کے اندر گم ہو گئے ہیں، ایسا اس کا انداز بیان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ سورۃ یوسف ہے اور سورۃ الرحمن ہے۔ یہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں جو حدیثوں میں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ اس میں جو قرآن مجید میں اس کا جو دیکھا گیا کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن بہت کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ شاید مکی صورت ہے، کیونکہ جو اس کا انداز بیان ہے وہ مکی صورتوں جیسا ہے۔ اور اس میں جو لیکن جو زیادہ تر لوگوں کا، زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور جو بھی ہے یہ بہت خوبصورت اس کا انداز بیان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت خوبصورتی سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ واحد سورہ ہے جس کے اندر انسانوں اور جنوں کو دونوں کو اکٹھے مخاطب کیا گیا ہے ایک ساتھ۔ سٹارٹ میں جو اس کی سورہ میں دیکھیں گے آپ کو انسانوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ، لیکن آگے جا کے پھر یہ دونوں مخلوق جو ہیں انسان اور جنات دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی منفرد صورت ہے کہ اس میں جو انسانوں اور جنات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات بھی جیسے ہمارے پاس اختیارات ہیں، جنات کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ بھی اختیار رکھتے ہیں اچھے اور برے عمل کرنے کا۔ ان کو بھی ساتھ مخاطب کیا گیا سورہ کے اندر، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی صورت ایسی ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب نبی پاک نے یہ صورت صحابہ کو پڑھ کے سنائی تو صحابہ خاموشی اختیار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں خاموشی اختیار کر رہے ہو اس کے اوپر، جبکہ یہی جو آیات ہیں جب میں نے جنات کے آگے پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ تو آپ لوگ تو خاموش ہو، لیکن جنات اس طرح اس کو رپلائی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ بہت منفرد صورت ہے کہ اس میں جنات کو بھی ساتھ خطاب ہے، اور جنوں نے بھی اس صورت کو سنا ہے۔ جب نبی پاک نے پڑھ کے سنایا تو جنات نے بھی اس صورت کو سنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جسے کچھ علماء کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ صحابہ جمع تھے ایک جگہ پہ، اور یہ سب نے کہا کہ ابھی تک ہم نے کبھی بھی قریش کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا بلند آواز سے، تو کون ہم میں سے ہے جو اتنی جرت کرے کہ قرآن کو قریش کو قرآن سنائے۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو پھر ایک اور صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، چاہے جو بھی ہو، میں اس کو صحابہ کو، ان کو قریش کو یہ صورت ضرور سناؤں گا. تو پھر وہ گئے، انہوں نے حرم کے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے، چھت کے اوپر. انہوں نے یہ بلند آواز سے جو ہے نا یہ اس کی تلاوت کی. تو جو قریش تھے انہوں نے جمع کیا، ان کو پہلے وہ سنتے رہے تھوڑی دیر، ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے پاس جا کے ان کے جو ہے نا وہ بہت ان کی جو ان کی مارا پیٹا، ان کو ان کے تھپڑ مارے، ان کو اتنے تھپڑ مارے کہ ان کے جو گال تھے وہ سوج گئے. لیکن پھر بھی انہوں نے سٹاپ نہیں کیا، وہ یہ پوری صورت جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دی انہوں نے. تو یہ یعنی کہ پہلی واحد صورت ہے جو کہ کسی صحابی نے اونچی آواز سے پڑھ کے جو ہے سب قریش کو سنائی تھی جو. تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے. بس اس کو پڑھیں گے ہم، اس کا جو انداز بیان ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور جو دوسری صورتوں سے ہٹ کے اس میں جو اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بہت یونیک ہے، اور بالکل انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور خاص محبت ہو جاتی ہے انسان کو اس صورت کے ساتھ. اور اس کو بہت جو اس کو کہہ لیں کہ شفا کے لیے بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ اس سے شفا ہوتی ہے. اس کی جو اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہے، اور اس سے لوگ ڈفرینٹ بیماریوں سے شفا کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں. ہمارا قرآن تو شفا ہی ہے. قرآن کی جو آیات ہیں وہ جو روحانی بیماریاں ہیں اس کو بھی شفا دیتی ہے، اور جو جسمانی بیماریاں اس کو بھی شفا دیتی ہے. بس انسان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. تو اس کے بے شمار فوائد ہیں اس کے پڑھنے کے، اس کو سمجھنے کے، اس پہ عمل کرنے کے. اور اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن اس میں جو اس کا میننگ ہے وہ بہت بڑے ہیں. تو اس کی جو آیت نمبر پہلی ہے، فرسٹ آیت ہے، وہ ہے الرحمن، جو اللہ کے نام سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ کے یہ جو نام ہے بہت بابرکت نام ہے، اور جو اللہ کا جو اپنا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے بعد یہ رحمان جو ہے اس پہ خاص جو کہہ لیں کہ جو انداز اللہ تعالیٰ کا، کہ جو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں یونیک جو تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ جو رحیم ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ہر حالت میں ہر ایک کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو، جو اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے. یعنی کہ کوئی انسان چاہے یا نہ چاہے، وہ اللہ کی رحمت سے اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہماری باڈی ہے، ہمارا جو کھانا پینے کا انتظام ہے، جو پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ کوئی بھی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کی جو صفت ہے، کہ جو وہ اس کی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کہہ لیں کہ برے اعمال کی وجہ سے اس کو اس کی کوئی چیز سٹاپ نہیں کی جاتی. یعنی کہ کوئی بندہ گناہ کرے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہوا کو روک دیں یا اس کا رزق روک دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کنٹینیو جو بھی گروتھ ہو رہی کائنات کی جو نظام چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحیم کی جو صفت ہے، رحم کی جو صفت ہے، اس سے چل رہا ہے. اور رحمان جو ہے یہ اس پہ جو کہہ لیں کہ شدت کے ساتھ ہے، کہ جو بالکل ہنگامی حالت میں جو اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت کی جو صفت ہے جو ہنگامی طور پہ ہوتی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو بہت زیادہ ضرورت ہو، بہت زیادہ ہنگامی حالات ہوں، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے یہ جوش میں آتی ہے. یہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے تو اس کو پھر رحمان ہم کہتے ہیں. رحمان کی جو صفت ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ کہہ لیں کہ بہت ہی جوش میں جو آتی ہے رحمت، اس کو بولتے ہیں رحمان. تو یہ رحم سے نکلا ہے دونوں ورڈ. رحم جو ماں کی جو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں، تو یہ بھی رحم سے نکلا ہے یہ ورڈ. تو جس طرح ماں اپنے بچوں کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی جو مخلوق ہے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ جو صفت ہے یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا جوش ظاہر کرتی ہے. اور دوسری جو آیت ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. تو یہ اب دیکھیں جو رحمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ذکر کیا ہے وہ قرآن کی جو عظمت ہے وہ بیان کی گئی ہے. نبی پاک کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو وہ قرآن ہی ہے.
قرآن کو نبی پاک نے جو پیش کیا ہے پوری دنیا کے آگے، آپ دیکھیں یہ قیامت تک یہ کتاب قائم رہے گی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. تو اس کا فوراً جو ذکر کیا ہے وہ قرآن کا ذکر کیا ہے، اس کی عظمت کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. یعنی کہ جو قرآن کی اہمیت آپ دیکھیں اتنی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دی ہے کہ انسان کی جو تخلیق سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا. تو قرآن کو ایک تو انسانوں کو سکھایا گیا ہے، ایک جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری کائنات میں جو بھی نظام چل رہا ہے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک بنایا ہوا نظام ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم فطرت کی کتاب بولتے ہیں. ایک جو کتاب ہم پڑھتے ہیں قرآن، ایک فطرت کی کتاب ہے جو کہ اللہ نے قوانین بنائے ہیں ہر چیز کے، زمین و آسمان کے، جو سورج کے، چاند کے، ہواؤں کے، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو یہ بھی کتاب ہے. تو یہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں یہ بھی کتاب ہے. تو یہ سب اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. اور چوتھی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمہ البیان، اور اسی نے بیان کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح جو ہم چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو نبی پاک کو سکھایا، اور جو بھی انسان ہے سب کو جو جیسے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں وہ کرنا سکھایا. ایک کوئی بھی جاندار ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو پریزنٹ کرتا ہے. اس کو کوئی بھی آپ دیکھیں جاندار، ایک بلی ہے، کتا ہے، کوئی بھی ہے، سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے بیان کرنے کا، چاہے وہ زبان سے کریں، چاہے وہ اس کو اپنے اشاروں سے یا باڈی لینگویج سے کریں، وہ کچھ نہ کچھ پریزنٹ کرتے ہیں دوسروں کو اپنا میسج دینے کے لیے. اور اسی طرح جو انسان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بیان کر سکیں، کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں، جو ہمیں سکھائیں، اس کو ہم آگے دوسروں تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ چیزوں کو آگے پریزنٹ کرنا، کہ کس طرح اچھے طریقے سے ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو پریزنٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے، جو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے کہ ہم کس طرح جو الفاظ کو اچھے انداز میں لوگوں کے آگے پیش کریں. اور یہ الفاظ کے ساتھ ہی دیکھیں لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں. تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا یہ کہ بیان کیسے کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ آگے ہم اس کو جب لے کے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سورہ کیسے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز بیان ہے، جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اور دنیا کے اندر جو کرونا کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے اور اس وبا سے ہم سب کو نجات دے. آمین. صدق اللہ العظیم.